میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے اقرار کو، حلف کو دین کے نصاب میں شامل فرمایا۔ وگرنہ پہلے کامیابی کا نصاب اتنا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو جنت میں جاؤ گے، پھر بڑھایا منافقوں کو دیکھ کر کہ اب لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے بلکہ دل میں محبت مصطفیٰ بھی سجاؤ۔ پھر جب ختم نبوت کے منکرین کو دیکھا تو پھر اضافہ فرمایا کہ اب میری ختم نبوت کا اقرار بھی کرو، پھر جا کے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقت گزرتا گیا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ایسے دور کو بھی دیکھ رہی تھی جس دور میں آل بیت اطہار کے ساتھ بغض کیا جائے گا، آل بیت اطہار کے ساتھ دشمنیاں کی جائیں گی، آل بیت اطہار کے ساتھ نفرت کی جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خارجیوں کو بھی دیکھ رہی تھی اور ناصبی ملاؤں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے نصاب میں اضافہ فرمایا اور اللہ نے بھی قرآن میں اعلان کروایا کہ میرے محبوب آپ یہ اعلان کر دیں کہ میں لا اسألکم علیہ اجرا، دین میں جتنی بھی میں نے مشقتیں برداشت کی ہیں، دین کو پہنچانے میں نے جتنی بھی مصیبتیں جھیلی ہیں، میں تم سے ذرا بھی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری آل بیت سے پیار کرو۔ اللہ نے رسول کی زبان سے آل بیت کا پیار مانگ کر گویا آل بیت اطہار کے پیار کو امت پر واجب کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اب اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر اب کوئی محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر کا پیالہ پینا چاہتا ہے، اب اس کا صرف کلمہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، محبت کا دعویٰ اس کے لیے صرف کافی نہیں ہے، ختم نبوت کا اقرار بھی صرف اس کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ ان سارے اقراروں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل میں آل بیت کے پیار کو بھی نہ بسا لیں۔ اللہ نے قرآن میں آل بیت کے پیار کو فرض کر دیا، ضروری کر دیا۔ فرض اس چیز کو کہتے ہیں، ایک اور بات سمجھیں، فرض اس چیز کو کہتے ہیں نا جس چیز کے بغیر وہ شے مکمل نہ ہو۔ اب نماز میں سجدہ فرض ہے، اب اگر سجدہ آپ نے نہیں کیا تو نماز آپ کو لوٹانی پڑے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جو چیز فرض تھی وہ آپ نے چھوڑ دی۔ آل بیت کا پیار فرض ہے امت پر، یہ فرض اگر رہ گیا نہ کلمہ کام آئے گا، نہ روزے کام آئیں گے، نہ نمازیں کام آئے گی، نہ بیت اللہ کا طواف کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ عمرہ کام آئے گا، نہ زکاتیں کام آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز فرض ہے وہ رہ گئی۔ شاید آپ سوچوں میں پڑ گئے، اس پر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان رجلا صفا بین الرکن والمقام، حضور نے فرمایا ایک بندہ اگر ایسا ہو جو بیت اللہ شریف میں مصلی بچھائے، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان مصلی بچھائے اور مصلی بچھا کر کیا کرے، فصلی وصام، دن کو بھی وہ نمازیں پڑھے، رات کو بھی نمازیں پڑھے، دن ہو تو روزہ بھی رکھے، اس کا دن بھی عبادت میں گزرے، اس کی راتیں بھی عبادت میں گزرے، دنیا کی کسی عام مسجد میں نہیں بلکہ بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ کے صحن میں، وہاں ایک بندہ اگر نماز پڑھے، روزے رکھے، رات دن گزارے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، اس کے اندر ایک نقص ہو، ایک خامی ہو کہ نمازیں تو وہ پڑھ رہا ہے، طواف بھی وہ کر رہا ہے، روزے بھی وہ رکھ رہا ہے، خانہ کعبہ میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں بغض آل بیت محمد ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو دخل فی النار، اللہ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اب آپ اندازہ کریں
حضور نے فرمایا بندہ ایسا ہے جو کعبے میں نماز پڑھ رہا ہے. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی ان کو برا نہ کہو، وہ تو کعبے میں نمازیں پڑھا رہے ہیں، وہ تو کعبے کے امام ہیں، وہ کعبے کے نمازی ہیں، ان کو برا نہ کہو. اور میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ اگر رات دن کعبہ میں گزارنے والا، سین کعبہ میں نمازیں پڑھنے والا، سین کعبہ میں رہ کر روزے رکھنے والا، اگر اس کے دل میں آل بیت کا بغض ہو، قیامت کے دن میرا اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. اگر آل بیت سے بغض کرنے والا، دشمنی رکھنے والا جنت کا حقدار نہیں ہے، جہنمی ہے، تو جو خود میرے آقا و مولا سے بغض رکھنے والے ہیں وہ جنت کے حقدار کیسے ہیں؟ پتہ چلا تو حضور علیہ السلام نے جب ناصبیوں کو دیکھا، حضور کی نگاہ رحمت نے جب ناصبی فتنوں کو دیکھا، حضور کی آل بیت سے بغض کرنے والے فتنوں کو دیکھا، تو میرے آقا نے پھر دین کی تشریح فرمائی اور اس نصاب میں اضافہ فرمایا کہ اب صرف کلمے پہ نہیں رہنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میری آل بیت سے پیار کرنا بھی تمہارے لیے ضروری اور لازم ہو گیا. مزید آپ سماعت فرمائیں. حضرت زید بن ارقم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں بڑی دو بہت باوقار چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت عظمت والی دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم لم تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں چیزوں کے ساتھ وابستہ رہو گے، جب ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے اور جب تک ان چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹے رکھو گے تو لم تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک چیز تو قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، قرآن ہے، اور فرمایا دوسری چیز عترتی اہل بیتی، اور دوسری چیز جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری عطرت ہے، میری اولاد ہے، میرے آل بیت ہیں. فرمایا اس قرآن اور آل بیت، یہ دو چیزیں میں تم میں جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے لن تضلوا بعدی، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. کسی ملا سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم سیدھے رستے پہ ہیں یا ہم گمراہی پہ ہیں. اگر آپ کی زبان پہ قرآن ہے، صرف ایک چیز پر سہارا نہیں لینا کہ آل بیت کے تو ہم نعرے لگائیں، لیکن نعوذ باللہ قرآن کو ناقص کہیں، قرآن کو نامکمل کہیں، قرآن کو انکمپلیٹ کہیں. اگر ایسا ہے ہمارا دعویٰ تو پھر ہم کامیاب نہیں. حضور نے فرمایا کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دونوں چیزوں کو تھامنا ضروری ہے، قرآن کو بھی اور آل بیت کو بھی. اب کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سنی لوگ کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، ہم صراط مستقیم سیدھے راستے پہ ہیں یا گمراہی کے راستے پہ ہیں. حضور نے فتویٰ ہمیں دے دیا ہے، حسنین کے بابا نے ہمیں فتویٰ سنا دیا ہے کہ اگر تمہاری زبان پہ قرآن ہے اور تمہارے ہاتھ میں دامن علی المرتضیٰ کا ہے، اگر تمہاری زبان پہ قرآن ہے اور تمہارے ہاتھ میں دامن مہر علی کا ہے، اگر تمہاری زبان پہ قرآن ہے، تمہارے ہاتھ میں دامن دادا علی کا ہے، اگر تمہاری زبان پہ قرآن ہے اور تمہارے ہاتھ میں دامن چشتی اجمیری کا ہے، اگر تمہاری زبان پہ قرآن ہے اور دامن حسن مجتبیٰ کا ہے، اور تمہاری زبان پہ قرآن ہے اور
دیا ہے کہ لن تضلوا بعدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اور حضور نے فرمایا جو قرآن کو تھامے گا، میری آل بیت سے وابستہ رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اور قرآن اور آل بیت کا جو رشتہ ناتا ہے وہ بھی حضور نے اس حدیث میں بیان کیا. فرمایا لن یتفرقا، قرآن اور میری آل کبھی جدا نہیں ہو سکتی. جو آل ہونے کا دعویٰ کرے لیکن قرآن پہ تہمت لگائے، جو اپنے آپ کو سید ہونے کا دعویٰ کرے لیکن قرآن کو نہ مانے، جو سید ہونے کا دعویٰ کرے لیکن قرآن کو اللہ کی سچی لاریب کتاب نہ مانے، جو سید ہونے کا دعویٰ کرے لیکن قرآن کو انکمپلیٹ، ناقص اور نامکمل سمجھے، فرمایا وہ تو آل بیت ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ حضور نے نشانی بتا دی کہ جو میری آل بیت ہیں، جو قرآن ہیں، لن یتفرقا، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اب میرے آقا نے تو یہ فرما دیا کہ آل اور قرآن کبھی جدا نہیں ہو سکتی، لیکن قربان جائیں میرے مولا حسین نے کر کے دکھا دیا. مصطفیٰ نے فرمان جاری کیا، آل کا رشتہ، آل کا اور قرآن کا تعلق قائم رہے گا، یہ جدا نہیں ہوں گے. لیکن مولا حسین نے جب میرے مولا حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور کوفہ کے بازار میں سر نیزے پہ لٹکا کے وہ یزیدی لوگ جا رہے تھے، میرے مولا حسین کی زبان سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی تھی. گویا میرا امام حسین دنیا والوں کو یہ بتلا رہا تھا، میرے نانا نے کہا تھا کہ میری آل اور قرآن جدا نہیں ہو سکتی. دیکھو دنیا والوں، امام حسین تمہیں کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے. تم سر تن سے جدا تو کر سکتے ہو لیکن حسین کی زبان کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. لن یتفرقا، میرے آقا نے فرمایا میری آل اور قرآن کبھی آپس سے جدا نہیں ہو سکتے. اس حدیث میں بھی حضور علیہ السلام نے کامیابی کے نصاب میں اضافہ فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، تو قرآن کو بھی تھامنا پڑے گا اور آل بیت سے وابستہ بھی ہونا پڑے گا. ایک اور روایت سناتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے اس نصاب کو اس حدیث پاک میں بھی بیان فرمایا. فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. کہا کہ لوگوں جو میری آل بیت ہے، یہ آل بیت کو معمولی نہ سمجھنا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا، کشتی تھی، اس کشتی کی طرح ہے میری آل بیت. من رکبہا نجا، جو میری آل بیت کے سفینے میں سوار ہو گیا وہ تو نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا، اور جو اس سفینے اور اس کشتی سے دور رہا، ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا. گویا اس حدیث میں بھی حضور نے کامیاب ہونے اور کامیابی سے ہمکنار ہونے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو کامیابی کا نصاب تھا اس نے اضافہ فرمایا. کہا صرف لا الہ الا اللہ پہ اکتفا نہ کرنا، صرف نمازوں پہ اکتفا نہ کرنا، صرف روزوں پہ اکتفا نہ کرنا، تمہیں آل بیت کے سفینے میں سوار ہونا پڑے گا. جو
جو سوار ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ بات سمجھ گیا؟ پچھلے دنوں انٹرنیٹ پہ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، ادھر لاہور کا یہ ملا ہے، وہ بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا ہم پنڈی والوں کے دین کو نہیں مانتے۔ پنڈی میں کون ہے؟ پیر میرے علی شاہ ہے نا۔ پنڈی میں کون ہے؟ سید زادے ہیں نا، جن سے تم اختلاف کرتے ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم پنڈی والوں کے دین کو نہیں مانتے۔ پنڈی والے آل رسول ہیں، اور میرے آقا تو فرما رہے ہیں کہ آل بیت میری یہ سفینہ نوح کی طرح ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ان سے وابستہ تمہیں ہونا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس وقت کام آئی تھی؟ جب طوفان آیا تھا، جب سیلاب آیا تھا۔ جو اس سفینے میں، اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے ڈوبنے سے بچ گئے تھے، جو سوار نہیں ہوئے تھے وہ اگر پہاڑ کی چوٹی پہ بھی چڑھ گئے تھے تو وہ بچ نہیں سکے، وہ سارے غرق ہو گئے تھے، مر گئے تھے۔ گویا میرے آقا نے آل بیت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ لوگوں جب بھی تمہارے ملک میں، جب بھی تمہارے شہر میں، جب بھی تمہارے علاقے میں بدتمیزی کے طوفان اٹھنے لگے، تحقیقات کے عجیب و غریب طوفان اٹھنے لگے، اختلافات کے طوفان اٹھنے لگے، تو تمہیں اگر نجات پانی ہو، ایک طرف سید زادوں کی تحقیق ہو، ایک طرف کسی غیر سید محقق کی تحقیق ہو، تو تم نے اس طوفان سے اگر بچنا ہے تو تمہیں آل بیت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرما دے گا۔ بڑے بڑے محقق ہیں، بڑی بڑی تحقیقیں کرتے ہیں، بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، لیکن جو تحقیق سید زادوں کی ہوتی ہے، جو تحقیق آل بیت کی ہوتی ہے، وہ تحقیق ہمارے سروں کی تاج اس لیے ہوتی ہے کہ میرے آقا نے آل بیت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ جب بھی طوفان اٹھیں گے جو آل بیت سے وابستہ ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے جتنے بھی طوفان بدتمیزی اٹھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اس روایت سے آپ سہارا لیا کریں۔ آج تو ایسا معاشرہ بن گیا ہے، لوگ پڑھ لکھ کے ایسے بدتمیز ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو بکھی والوں کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی رافضی ہو گئے، ہم تو گولڑے والوں کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی رافضی ہو گئے، ہم تو فلان درگاہ کے سیدوں کو بھی نہیں مانتے، وہ بھی رافضی ہو گئے۔ میں نے کہا اگر سارے ہی آل بیت رافضی ہو گئے، سارے ہی آل بیت رافضی ہو گئے تو کامیاب ہونے کے لیے تم کس سفینے پہ سوار ہو گئے؟ اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں آل بیت ختم ہو گئے ہیں تو یہ بھی تمہاری نادانی ہے۔ تم سیدوں کا شکر ادا کرو، جب تک یہ سید دنیا پہ ہیں اللہ کی قسم ہے تمہارے بھی جسموں میں جان موجود ہے۔ یہ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، جب اس دنیا سے سید اٹھ گئے نا کسی نے بھی نہیں رہنا پھر۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مسند امام احمد کی روایت ہے، اور یہ مسل و سفینۃ نوح کے ضمن میں ملا علی قاری نے مرقات میں بھی یہ حدیث پاک لکھی ہے۔ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدوں کے سر پہ یہ اعزاز رکھا، کہا کہ النجوم، جو آسمان کے ستارے ہیں، امان لأہل السماء، یہ آسمان والوں کے امن کے ضامن ہیں۔ جب تک آسمان میں ستارے رہیں گے اس وقت تک آسمان بھی قائم رہے گا، آسمان والے بھی قائم رہیں گے۔ یہ سورج بھی تب تک قائم ہے جب تک ستارے ہیں، یہ چاند بھی اس وقت تک ہے جب تک ستارے ہیں، یہ آسمان بھی اس وقت تک قائم ہے جب تک ستارے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان ذہبت النجوم، اگر یہ ستارے جس دن ختم ہو گئے تو ہلک اہل السماء، آل سما جتنے بھی آسمان کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ ستارے جس دن ختم ہو گئے آسمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي،
امان لأہل الارض، اور جو میری آل بیت ہے یہ زمین والوں کی زندگی کی ضمانت ہے۔ جب تک میری آل بیت اس زمین پہ ہے زمین والے زندہ رہیں گے، زمین والے زندہ رہیں گے۔ لیکن فرمایا لو ذہب اہل بیتی، جس دن میری آل بیت کا کوئی فرد بھی اس زمین میں نہ رہا، اس زمین سے اٹھ گیا آخری فرد، فرمایا ہلاک اہل الارض، زمین پر جتنی زیبو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آل بیت کے ساتھ بغض رکھنا، ان کے ساتھ دشمنی پالنا، یہ ناشکری کی علامت ہے، یہ کسی طریقے سے بھی زیب نہیں دیتا۔ اللہ رب الجلال نے قرآن میں اپنے محبوب سے اعلان کروا کر آل بیت اطہار کی محبت کو لازم کر دیا، واجب کر دیا۔ اور میرے آقا کا ایک اور فرمان بھی سن لیں، حضور علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہا واللہ اے میرے چچا عباس، اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، اگر یہ دنیا والے ان کے دلوں میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اے میرے آل بیت یہ دنیا والے تم سے پیار نہ کریں۔ تو اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کامل مومن بنوں، کوئی چاہتا ہے میں ایمان والا بنوں، تو اس کو حضور کی اس حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا، اس کو اپنے دل میں آل بیت کا پیار لانا پڑے گا، آل بیت کے بغض کو دور کرنا پڑے گا، پھر وہ کامیاب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور آپ کی نگاہ رحمت ہم سب کے شامل حال ہو۔ آپ جتنے احباب نے شہدائے کربلا اور آل بیت اطہار کا تذکرہ سننے کے لیے وقت نکالا ہے، اور جتنے احباب نے بھی اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ شہدائے کربلا کی تربتوں پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔